اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، کتاب صرف ہے۔ اس کتاب صرف میں ہم اعلال کے قواعد کو بیان کرنے کے بعد پھر مثال کو بیان کر دیا۔ مثال واوی، مثال یائی کا قاعدہ دو خصوصی تھے وہ بیان کر دیا۔ پھر اس کے بعد اجواف کی دو قاعدہ خصوصی تھے وہ بیان کر دیا، اجواف واوی ہو یائی ہو۔ اسی طرح قواعد کے شرائط جو متعلقات چند ضروری باتیں تھیں 11-12 تقریباً وہ بھی بیان کر دیے۔ آج ہم جو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ناقص ہے، چاہے ناقص یائی ہو چاہے ناقص واوی ہو۔ یعنی یہ سارے کیوں، یعنی دیکھو صرف ہمیشہ اس کا جو ہے نا، جہاں پہ بھی صرف چلے وہ ایک ہی کلمے کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ صرف کا نام اسی ایک کلمے کے آپریشن کرنا ہے، کلمے سے اس کا بحث ہے، اور کلمے کو کیسے بنایا جاتا ہے، اس کے حرکات اور اس کے جو ہے نا تبدیلیاں، اس کے حذف کیسے ہوتا ہے، یہاں پر بنانے کا طریقے، یہی ہے صرف کا کام، تاکہ ہم ایک کلمہ ہمارے ذہن میں کہیں پہ روایات میں، احادیث میں، قرآن میں دیکھیں تو ہم وہاں پر حیران سرگردان نہ رہ جائے۔ لہٰذا صرف بتاتے ہیں کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے ادھر سے آپ ہمارے ساتھ سفر کریں تو انشاءاللہ یہ جو سارے مراحل طے ہوتے جائیں گے، کوئی پریشانی، کوئی مشکلات باقی نہیں رہیں گے۔ لہٰذا ناقص کیا چیز ہے؟ کوئی کلمہ آپ کو پتہ ہے، معتل اس کو لام بھی کہا جاتا ہے، حرف صحیح کے مقابل میں جو لام الفعل ہے، حرف صحیح کے حروف اصلی جس کو ہم کہتے ہیں، کلمہ ہے ثلاثی مجرد ہو یا رباعی مجرد ہو کہا تھا۔ پھر ثلاثی مجرد میں وہ جو تین حرف جو ہے اصلی ہوتا ہے، اس میں سے بھی لام الفعل، جو فعل فعل نہیں، عین الفعل نہیں، لام الفعل کے جگہ پر کوئی حرف علت آ جائے تو اس کو ناقص کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر چاہے واو آ جائے لام الفعل کے جگہ پر، چاہے واو یا آ جائے، اگر ناقص الیائی، ناقص الواوی، ناقص الفی بھی کہا جاتا ہے کبھی کبھار، لیکن اکثر طور پر جو مشہور ہے وہ ناقص واوی اور ناقص یائی کے ساتھ جانا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج ہمارے بحث اسی میں ہے۔ مثلا حرف علت لام الفعل کی جگہ پر ہو تو اس کلمے کے ساتھ ہمیں کس طرح سے بنانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، بس یہی بحث۔ ایک قاعدہ مختصر ہے لیکن اس میں اعلال زیادہ ہوتے ہیں، اس کے لیے اس پہ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ مثلا ثلاثی مجرد کے فعل ناقص کا ایک مخصوص قاعدہ صرف ایک ہے۔ فعل مجرد کی بات ہو رہی ہے، فعل ناقص، وہ بھی ناقص سے مراد فعل مجرد سمجھے تو کہ آپ 3 حرفی والا، اور فعل ناقص کہے تو کہے کہ لام معتل لام ہے، لام الفعل کی جگہ پر حرف علت آ کر بیٹھے ہیں۔ تو یہ صرف اس کا ایک ہی قاعدہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امر بناتے وقت ایک، اور مضارع جب جزم ہو تو امر کا بھی کام ہے کیا ہے؟ جزم دینا فعل مضارع کو، اور فعل مضارع خود کو ایک کوئی دوسرا عامل آ کر اس کو جزم دے دے تو اس صورت میں فعل مضارع کے چند صیغوں کے علاوہ باقی تمام صیغوں میں لام کیا ہے؟ چند صیغے ایسے ہیں، مثلا صیغہ نمبر 1، 4، 7، 13، 14، ان 5 صیغوں میں علامت جو رفع ہوتے تھے ضمہ لام الفعل کی جگہ پر، اب یہاں پر لام الفعل کی جگہ پر حرف علت آیا ہے تو لام الفعل کا ضمہ تو موجود رہتا ہے، لیکن خود وہ جو لام الفعل ہے وہ واو ہو چاہے یا ہو وہ حذف ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اعلال کے جو قوانین ہیں اس کو لاگو کرنا ہے تو اس وجہ سے وہ گر جاتا ہے۔ اما جو حالت رفع ہے ان 5 صیغوں میں باقی رہ جاتا ہے، وہ ضمہ ہوتا ہے۔ اب
اعلال کے عمومی قوانین تو جاری ہونے کے سبب ناقص سے بہت سے تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہے۔ اعلال جب ہم جاری کرتے ہیں تو ناقص کے اس باب میں بہت سے تبدیلیاں رونما ہوتے ہیں، تو اسی لیے ہم چند گردان کو پیش کی جاتی ہیں اسی لیے مصنف نے چند صیغوں کی گردان یہاں پر پیش کی ہے، اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ ایک تو ہے الدعا، المصدر ہے، مصدر دعا سے، مثلا دعا اصل میں کیا تھا، اسی سے ہمیں یہ بھی واضح ہو جائے گا دعا کسے کہا جاتا ہے۔ دعا کہا جاتا ہے بلانے کو یا دعوت دینے کو کہا جاتا ہے، پکارنے کو، مثلا وہ تو منادہ ندا کہے گا، لیکن الدعاء یعنی دعوت دینا یا بلانا ہو، اللہ کو، رب کو بلانا ہو، امام زمانہ کو بلانا ہو، تو اس وقت ہم دیکھو ہمارے ہر حال میں ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمیں ہر وقت بلانا چاہیے اللہ کو، ائمہ معصومین علیہ السلام کو۔ اسی طرح سے مومن مومنات ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، تو دعونا، دعوتو، دعایتم، اس طرح سے استعمال الفاظ کرتے ہیں عرب والے۔ تو یہ دعا ناقص سمجھو کہ یہ ناقص واوی ہے، یہ دعا جو ہم کہہ رہا تھا ہم تو کامل کر کے بول رہے تھے، لیکن عرب والے اس کو ناقص کہتے ہیں، کیونکہ یہ کلمے کے آخر میں ناقص اس لحاظ سے نہیں کہ دعا ہی ناقص رہ جاتا، نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اس کے لام الفعل کی جگہ پر حرف علت آیا ہے، واو اور یا، لحاظ اس کو ناقص واوی اور یائی کہا جاتا ہے۔ اب یہ دعا، یہ دیکھو ناقص واوی ہو، ایک تو فعل یفعلو کے وزن پر آ جاتا ہے، مثلا دعوا یدعو، فعل یفعلو، یعنی ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا اس کے دیکھو آپ فعل یفعلو کے وزن پر آ جائے تو اس کے مثال دے دو، اس میں ہم راما یا یرمیو، راما کسے کہتے ہیں؟ راما پھینکنا، پتھر پھینکو، آپ تیر پھینکو، جو بھی پھینکنا ہے پھینکو، مثلا اس کے لیے کہتے ہیں الرمیو، رم یعنی پھینکنا، ٹھیک۔ تو راما یا یرمیو یہ ناقص یائی کی مثال، اور فعل یفعلو سے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر انہی دونوں کو ہمیں آج دیکھیں گے انشاءاللہ، جب ٹائم ہو جائے تو پھر دوسری طرف ہم جاتے ہیں۔ اب ہم نے بات کی ہے کہ الدعا سے، الدعاء دعوت دینا ناقص، اس کے گردان کرنے کو کہا تھا، ماضی معلوم ہے ہم گردان کرتے ہیں، مثلا دعوا سے اب اعلال کے ہم قاعدہ جاری کرتے ہیں۔ دعوا سے دیکھو یہ دعوا، دعوا، دعو، دعوت، دعوتا، دعونا، دعوتا، دعوتما، دعوتم، دعوتی، دعوتما، دعوتن، دعوتو، دعونا، یہ فعل ماضی کی گردان ہے، لیکن یہ یعنی اس کا اصل جو ہم نے ناقص کو رکھ کر، یعنی واو کو رکھ کر ہم نے گردان کیا ہے۔ اب اعلال کیسے ہوگا؟ ائمہ معصومین علیہ السلام کے کلمات میں جو ہمیں مل جاتے ہیں وہ کلمات کس طرح سے ہوں گے؟ وہ اس طرح سے ہوں گے، مثلا دعوا سے، مثلا دعوا، تو یہاں پر دیکھو واو حرف علت آئے ہیں تیسرے یعنی لام الفعل کی جگہ پر، اس سے پہلا حرف کیا ہے؟ دیکھو آپ وہاں پر کیا ہے؟ زبر ہے، لہٰذا اس واو کو الف میں تبدیل کرنا ہے، تو کیا بن گیا؟ دعا بن جاتا ہے۔ اب دعا پھر اس پہلے صیغے میں تو دعا میں واو تو گر گیا، دیکھو ناقص، اسی لیے کہا اعلال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب دعوا میں پھر پلٹ کے آ گیا، دیکھو دعوا، دعا سے دعوا، پھر دعو ہو جائے گا، دعو میں دیکھو واو گر گیا ہے، یہ جو واو آپ کو دعو میں جو واو نظر آ رہا ہے یہ واو جمع کہلائیں گے، چونکہ فعل ماضی میں علامت جمع مذکر غائب کیا تھا؟ واو تھا، واو ما قبل مضموم تھا، اب یہاں پر زبر آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر دعا، دعوا، دعو، یہاں پر یہ واو کیا ہے؟ دعا یو تھا، اصل میں دعا، دعایا، دعا یو تھا، اس میں ایک اور اعلال ہو گیا۔ اصل میں کس طرح بن جاتا ہے اس کی ہم مثال آپ کو پیش کر، دعوا اصل میں کیا تھا؟ دعاؤ،
دعوا تو واو تو پلٹ آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا تثنیہ میں. اب جمع میں دعاؤ کہا. دعاؤ اصل میں کیا تھا؟ دعاؤ دعا 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 ضربا ضربا ضربو جیسا، مثلا ضربو دعا وو تھا، دعا دعا وو تھا، دعا وو تھا. دیکھ اب یہاں پر کیا ہے؟ دعاو میں اب واو یہاں پر اس کا جو ہے دعاو ہو گیا نا معلوم ہے. دعا دعوا دعاو ضربا ضربا دعوا دعوا دعاو دعا وہ ہو گیا. تو یہاں پر کون سے اعلال یہاں پر جاری ہو رہے ہیں؟ تو دعاو. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ دیکھو کہا تھا کہ یہ واو جمع مل گیا ہے تو آخر میں تو کیا ہے؟ یہ واو کے اوپر ضمہ ثقیل تھا. ٹھیک، واو کے اوپر واو بھی اور ضمہ بھی دونوں ثقیل ہے. عرب میں پڑھنا مشکل ہو جائے وہ اس طرح سے کرنا، تو لہٰذا ضمہ کو گرا دیا. ضمہ کو گرا دیا تو دعاو سے یہ واو کے جو ضمہ گرا دیا تو دونوں واو التقاء ساکنین ہو گیا. ایک واو جمع، دوسرا واو جو ناقص والے واو ہے، ٹھیک، حرف علت والے. تو ان دونوں میں جب التقاء ساکنین ہو گیا تو اس صورت میں کیا کیا؟ اعلال حذفی کو ہم جاری کریں گے. لہٰذا ہم نے واو حرف علت کو گرا دیا. اب جو یہاں پر واو ہے نا، یہ واو کون سا واو ہے؟ یہ واو جمع ہے. یہاں سے واو وہ گر گیا ہے، واو حرف علت، تو لہٰذا بن گیا دعاو. او دعت، پھر دعت، دعا دعاو دعاوت تھا، دعت دعوت تھا. دعوت سے آپ نے کیسے بنا دیا؟ دعوت سے دیکھو، دعوت سے اب آپ نے دعت کیسے بنا دیا؟ دیکھو اس میں اعلال قلبی جاری ہوتا ہے. ٹھیک، کیسے؟ واو حرف علت متحرک ہے، دعوت میں دیکھو واو حرف متحرک ہے، ما قبل حرف صحیح پہ زبر ہے تو لہٰذا الف میں تبدیل کر دیا تو دعات ہو گیا. الف اور تا میں التقاء ساکنین ہو گیا. پھر اس کے بعد یہاں پر اعلال قلبی کے بعد اعلال حذفی جاری کریں گے تو التقاء ساکنین کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے، لہٰذا دعت بن گیا. پھر آگے دعت دعتا، اسے دعت سے بنایا. دعونا، دعونا اصل میں کیا تھا؟ دعاون تھا. دیکھو وہی ہے، دعاون تھا. اب یہاں پر واو پر پھر وہی ضمہ ثقیل تھا، گرا دیا تو کیا ہو گیا؟ تو یہاں پر یا واو کو دوسرا ہم نے قاعدہ جاری کر کے واو حرف علت متحرک ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے قلب الف کیا تو دعاون ایسا ہو گیا. التقاء ساکنین کی وجہ سے کیا ہے؟ اس کو گرا دیا. کس کو؟ واو حرف علت کو گرا دیا تو لہٰذا وہاں پر نون کو رکھ دیا تو دعاون بن گیا. ٹھیک، دعوا 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 دعاو دعوا دعوا دعاو دعوت دعوتا دعونا دعاون تھا، دعونا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا، دعونا دعونا ہی رہ گیا. دعونا اس میں کوئی اعلال نہیں ہوا. دعا دعوا دعاو دعت دعتا دعونا، اس میں اصلی حرف ہے، اس میں کوئی کیا ہے؟ تبدیلی نہیں ہے. عفواً یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہاں پر واو جمع لایا تھا میں نے. یہ واو جمع تو مذکر سالم میں لاتے ہیں نا، یہ تو مؤنث سے غائب ہے جمع، تو لہٰذا وہاں پر اصلی حالت میں ہی ہوتا ہے. دعونا، عفواً دعونا ذہن میں صحیح کر لے اس کو صحیح طرح، تاکہ غلط وہ نہ ہو جائے، ذہن میں نہ بیٹھ جائے. اس دعونا دعونا نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ دعتا دعتا دعونا دعونا نہیں تھا. یہ دعونا دعونا ہی ہے، اس کا اصل دعونا ایسا کچھ نہیں ہے. چونکہ دعونا میں سمجھا تھا مذکر سالم سمجھا تھا، اب یہ مؤنث سالم ہے تو اس اصلی حالت میں بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک، تو یہاں پر واو کو دوبارہ آیا ہے، واو خود پلٹ کے آیا ہے. ٹھیک، دعوتا
پھر یہاں سے آگے تک دیکھو سب میں آپ کو واو مل جائیں گے حتیٰ کہ متکلم مال غیر تک دعوتا دعوتما. دیکھو یہاں پر ہی اعلال کتنے ہو گئے, تو اسے ماضی معلوم بناتے وقت اتنے سارے اعلال ہو گئے. دعوتا, اب یہاں سے دعوتا دعوتما دعوتم دعوتی دعوتما دعوتن دعوتو دعونا. بس یہاں پر پہلا صیغے میں کیا ہے ہو گیا اعلال قلبی, دوسرے صیغے میں کوئی اعلال نہیں ہوا دعا دعوا پھر پلٹ کے آیا, تیسرے صیغے میں کیا ہے اعلال حذفی ہو گیا, چوتھے صیغے میں بھی اعلال حذفی ہے, پھر چھٹا اور ساتویں میں پھر وہی اصل حالت میں واپس آ گیا, واو ناقص والا واو دوبارہ آ گیا, لہٰذا یہ اعلال کے ہو گئے. ایک بات یہاں پر نوٹ کرنے کی ہے, دعت دعتا میں دعتا میں دیکھو آپ دعت سے اب جب بنا دیتا ہے دعتا, دعتا اصل میں کیا تھا دعت تھا, دعتا میں دعت سے دعتا جو ہم دعتا میں جو الف یہاں پر جو دعت میں جو دعتا میں جیسے مثالوں میں چونکہ تا ساکن ہے, یہ ساکن اصلی ہے ٹھیک, دعت میں ہے اس کا مفرد میں ہے, تو اس کے حرکت کو شمار نہیں کیا جائے گا. یہ حرکت جو ہے نا یہ عارضی طور پر آیا ہو, لیکن اصل یہاں پر جو دعتا میں جو تا ہے نا وہ تا ساکن ہی ہوتا ہے. دعت دعتا من ضربت ضربتا میں مثلا ضربت میں ضربت ضربتا میں بھی یہ سب طرح ہے. تو اب لام الفعل کو التقاء ساکن کی وجہ سے گرا دیا ہے, اور بس اس کا ساکن حساب کیا جانا اس وجہ سے ہے, نہ کہ اس کے حرکت کے عارضی ہونے کے لحاظ سے, کیونکہ خافہ میں ساکن العین حذف نہیں ہوتا, اس لیے حرف متحرک اگر چیز کی حرکت عارضی ہے. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں ہم, یہ تو ہو گیا ماضی معلوم بنانے کا قاعدہ ناقص واوی کا. اب ہم مضارع معلوم کی طرف جاتے ہیں. یدعو اصل میں کیا تھا, دعا سے بنانا ہے یدعو. اب یہ حرف استقبال کو اول میں لایا تو کیا ہے اس کو زبر دیا, اور اس کے بعد دعا پھر کیا کرنا ہے ابتدا کر دیا, آخر میں ہمیں کیا کرنا ہے پیش دینا ہے. تو اور اس کے بعد ساکن ہے نہیں ہے, تو اس کے بعد دعا سے ضربہ سے یضرب کیسے بنایا, یضرب کیسے بنایا, ضربہ تھا, یا حرف استقبال کو لایا, پھر اس کے بعد کیا ہے آخر کو ضمہ دینا ہے, اور پھر اس کے بعد ساکن ہو تو اس وقت یہاں پر اس کے بعد والے کو ساکن کرنا ہے. تو یضربو ضربہ سے یضربو کرنا تھا. اسی طرح یا حرف استقبال کو لایا ید ہو گیا, اور اس کے بعد والا ساکن کرنا ہے یدعو, یا پھر اس کے بعد یضربو یعنی یشربو سے عین الفعل یہاں پر کیا ہے ضمہ ہوتا ہے, تو یدعو یہاں پھر آخر میں کیا ہے واو پہ جو ضمہ ہے وہ بھی لانا ہے. یدعو تھا اصل میں یدعو بن گیا, ٹھیک ہو گیا. یدعو میں پھر ایک اعلال ہوتا ہے, اعلال سکونی ہم کہتے ہیں. کیوں؟ چونکہ دیکھو یدعو تو بن گیا, یدعو بن گیا, لیکن آخر میں یدعو یہاں پر واو پر پھر ضمہ ثقیل ہو جاتا ہے, لہٰذا اس ضمے کو گرا کر سائلنٹ رکھتا ہے, ساکن ہی رہتا ہے, تو یدعو بن گیا. ٹھیک, مضارع معلوم سب سے پہلا صیغہ یدعو بن گیا. یدعو یدعوانی یدعون, تدعو تدعوانی یدعون, تدعو تدعوان تدعون تدعین, دیکھو تدعین تدعوانی تدعون, ادعو ندعو. اب یہاں پر تدعون تدعون کے بعد تدعین ہے. تدعین کیا تھا اصل میں تدعوین تھا, تدعوین. تدعین اصل میں کیا تھا تدعوین تھا.
یہاں پر واو گر گیا، اس لیے اس مثال کو بنا رہا ہوں. تدعوین تھا، اب یہاں پر کیا کیا، واو حرف علت تدعوین، اب یہاں پر اعلال قلبی یہاں پر جاری ہوگا. دیکھیں کہ واو حرف علت متحرک ما قبل متحرک ہے، حرف صحیح، تو لہٰذا دوسرا جو اعلال میں سے ایک قاعدہ تھا کہ وہاں پر ما قبل حرکت کو جو ہے کیا کرنا ہے، سائلنٹ کرنا ہے. سائلنٹ کرنے کے بعد اس حرف علت کے جو حرکت ہے وہ ما قبل کو دے دینا ہے. پھر ما قبل جو حرکت اس کو دیا تو اسی حرکت کی مناسبت سے اسی واو کو یا میں تبدیل کر دینا ہے. تو لہٰذا دیکھو تدعی، پھر اس کے بعد یا ہو گیا، یہاں پر دو یا جمع ہو جاتا ہے، تدعین ہو گیا. تو یہاں پر دو یا التقاء ساکنین ہو گئے وہ یا، لہٰذا اس یا کو گرا دیا. تو لہٰذا کیا کیا، تدعوین سے تدعین بن گیا. ٹھیک، پھر تدعوان تدعون ادعو ندعو آسان ہے. اب امر معلوم گردان کرے، مثلا امر معلوم ابھی بھی بتایا تھا، سب سے پہلا جو قاعدے میں بتا دیا تھا وہ یہاں پر لاگو ہو جائے گا. دیکھو یدعو، اب یہاں پر ہم لام امر کو لانا ہے، چونکہ لام امر غائب بنانا ہے. تو کیسے یدعو کو کیسے بنائے، لام ابتدا میں لایا، ید ہے نا، یدعو سے لام امر کو ہم نے ابتدا داخل کر دیا. ٹھیک، لی ہو گیا، لیدعو، واو بھی تھا ساکن بھی تھا، لیدعو حرف مضارع میں کیا تھا، یدعو واو کے ساتھ تھا نا، امر معلوم میں مضارع معلوم میں سوری. تو اب یہاں پر دیکھیں لام حرف مضارع ابتدا میں لایا اور آخر میں لام آنے کے بعد ساکن کرنا ہے. تو آخر میں تو پہلے سے ساکن ہے، ناقص ہے، تو یدعو میں واو ساکن ہے، تو کیا کرے، تو یہاں پر پہلے سے ساکن ہے تو اس کو ہی گرا دے دے، حرف علت ہے. لہٰذا کیا بن گیا، لیدعو صرف عین رہ گیا، لیدعو نہیں پڑھنا، اب یہاں پر لیدعو پھر لیدعوا، پھر پلٹ کے آئے گا وہاں پر واو، لیدعو تھا، پھر التقاء ساکن کی وجہ سے وہ گر گیا ہے، جمع کا واو ہے اس میں، لیدعو. لتدعو پھر وہاں پر واو گر جاتا ہے، لتدعوا لیدعون، یدعون ہی رہے گا، آپ کو پتہ ہے یہ اصلی ہے. پھر اس کے بعد امر حاضر بنانا ہے. امر حاضر بنانے کے لیے ہمیں لام تو لانا نہیں ہے، تو لہٰذا کیا کرنا ہے، تدعو سے ہم بنائیں گے، تدعو سے تا حرف استقبال کو ہم نے گرا دیا، ابتدا بساکن ہو گیا، ابتدا بساکن ہونے کی وجہ ہم نے حمزہ وصل کو لایا، حمزہ وصل کو لانے کے بعد عین الفعل کو دیکھا، عین الفعل پہ پیش تھا، حمزہ وصل کو بھی پیش دیا. ادعو آخر کو سائلنٹ کرنا ہے تو آخر سے واو گر گیا چونکہ واو پہلے سے ساکن تھا. ٹھیک، تو ادعو تین حرف رہ گیا، ادعو فعل امر حاضر ہے، ادعوا ادعی ادعوی تھا، پھر وہی التقاء ساکن کی وجہ سے واو گر جاتا ہے، ادعی ادعوا ادعونا. اب وہاں پر لام دوبارہ آئے گا، امر معلوم ہے، لادعو لندعو ہو گیا. اب ہم آتے ہیں ماضی مجہول اور مضارع مجہول اور امر مجہول کی گردان ہم کرتے ہیں الدعاء کے اس کلمے کا. کیسے، مثلا ماضی معلوم تھا دعا، اب اس کو مجہول بنانا ہے، دعا سے ماضی مجہول کیا قاعدہ یاد ہے آپ کو نا، تو کیا ہے، ماضی مجہول بناتے وقت فاعل فعل کو ضمہ دینا ہے، ما قبل آخریہ عین الفعل کو زیر دینا ہے، پھر اس کے بعد آخر کو فتحہ دینا ہے، تو یہ بن جاتا ہے ماضی مجہول. اب ماضی مجہول بنائے، دعا سے دعی ہو جائے گا، دعی ہے نا، دعیٰ ہو جائے گا. اب دعیٰ تو یہاں پر دعیٰ الف آ گیا، دعیٰ الف آیا، تو یہ الف کیا ہے، یہ ناقص واوی ہے، تو اسی کو تو کہاں جہاں بھی پلٹ سکتے ہیں. ٹھیک، دیکھو دعی عین کے نیچے زیر ہے، عین الفعل پہ زیر ہے، چونکہ یہ زیر کہاں سے آیا، تو ہمیں مجہول بناتے وقت لگانا ہے ادھر، تو لہٰذا
اسی وجہ سے اسی زیر کے مناسبت سے اپنے دوست اس کو چاہیے وہ الف یا میں تبدیل ہو جائے تو کیا بن گیا؟ دعیہ بن گیا. ٹھیک ہو گیا؟ دعیہ اب آسان ہو گیا. اب دعیہ دعیا دعو دعیہ دعیتا دعینا دعیتا دعیتما دعیتم دعیتی دعیتما دعیتن دعیتو دعینا دعینا. مضارع معلوم کی گردان کرتے ہیں. یدعا آسان ہو جائے گا. تھوڑے سے بس ذہن میں توجہ رکھے تو بنانا آسان ہے، اعلال ذہن میں ہو تو. یدعا یدعیان یدعون تدعا تدعیان یدعین تدعا تدعیان تدعون تدعین تدعیان تدعین ادعا ندعا. ہم یہ مضارع مجہول بنایا. کیسے بنایا؟ سب سے پہلے ابتدا ہم صیغہ بناتے ہیں. مثلا کیا ہے؟ یدعو تھا نا، یدعو آخر میں واو ساکن تھا. اب یدعو سے ہم یدعا کیسے مرحلہ طے کیا؟ تو یدعا ایسے مرحلہ طے کیا، مضارع مجہول بناتے وقت یا حرف مضارع کو ضمہ دینا ہے اور ما قبل آخر کو کیا ہے، آخر سے پہلے والے حرف کو زبر دینا ہے. تو آخر سے پہلے عین پہ زبر ہے تو لہٰذا یدعا ہو جائے گا. واو کہ سائلنٹ تھا اب یہاں پر یہ یا میں تبدیل ہو گیا، یدعا رہ جاتا ہے. یدعا یہاں پر دیکھو دعیہ سے بنائے یدعا. ٹھیک، دعیہ سے یدعا ہو جائے گا، دعیہ سے بنائے گا یدعا ہو جائے گا. لہٰذا یہاں پر یا پہ پر زبر ہی آ جائے گا اور یا کو یہاں سے گرانا نہیں ہے. کیوں نہیں گرانا؟ چونکہ یدعا میں الف یہاں پر دیکھو یہاں پر دعیہ سے بنایا ہے تو یہ مجہول بناتے وقت یہاں سے الف کی صورت اختیار نہیں کرے گا یدعا، بلکہ یہی یا ایسے رہے گا، بلکہ اس یا کے اوپر ایک کھڑا زبر یہاں پر لگا دیتا ہے تو یدعا ہو جائے گا. اب یدعا جب یا آ گیا تو اسی حساب سے اس کے اصل تو یہ تو واوی ہے، لیکن یہاں پر اقلاب دیکھو اعلال قلبی کے بعد یہاں پر یا میں تبدیل ہوا ہے. لہٰذا یدعا یدعوانی نہیں کہیں گے، یہاں پر یدعا یدعیانی، چونکہ یہ یہاں پر یا جو اقلاب کی وجہ سے ماضی میں انقلاب ہوا تھا اور ماضی میں یا میں تبدیل ہوا تو اسی کو رکھا ہے. تو یدعا یدعیان یدعون تدعا تدعیان یدعینا تدعا تدعیان تدعون تدعینا تدعیان تدعینا ادعا ندعا. یہ فعل مضارع مجہول ناقص واوی کی گردان ہو گئی ہے. اب ہم امر مجہول کے ہم گردان کرتے ہیں. آسان ہے. امر معلوم کیا تھا؟ لیدعو تھا. ٹھیک، لیدعو. امر مجہول کیا ہوگا؟ لیدعا. کیوں لیدعا؟ چونکہ لیدعا کیوں ہے؟ چونکہ مجہول کو مجہول سے بنانا ہے تو یہاں پر وہ پہلے معلوم تھا تو وہاں پر لیدعو ہوا تھا. ٹھیک، لیدعو ہوا تھا. اب یہاں پر امر مجہول کو امر کیا ہے، مضارع مجہول سے بنانا ہے. لہٰذا مضارع مجہول کیا تھا؟ مضارع مجہول یدعا تھا. ٹھیک، یدعا سے ہم اسی کو لام امر کو ادھر داخل کرنا ہے. لام امر داخل ابتدا میں کرنے کے بعد آخر کو سائلنٹ کرنا ہے. تو آخر تو پہلے سے یا ساکن ہے تو اس کو گرا دیا. تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ لیدعا رہ گیا. یدعا تو طے تھا، زبر تھا، وہ یا کی وجہ سے الف کھڑا تھا، لہٰذا صرف عین کے اوپر زبر رہے گا. اسی لیے یہ ناقص میں تھوڑے سے اعلال زیادہ ہے. اب گردان کرنا آسان ہو گیا. امر مجہول میں تمام کے اوپر لام رکھ کے گردان کرنا ہے. مثلا لیدعا لیدعیا لیدعو لتدعا لتدعیا لیدعینا لتدعا لتدعیا لتدعو لتدعا لتدعا لتدعی لتدعیا لتدعینا لادعا لندعا. یہ ہو گیا. انشاءاللہ ناقص میں ہم انشاءاللہ کل کے لیے رکھیں گے یا ماضی، بلکہ گردان کر کے رکھتے ہیں، بلکہ اس بحث کو ہی ہم بلکہ کمپلیٹ کرتے ہیں تاکہ ایک اور
کل الگ جو ہے نا مشق ہم ابتدا کر سکے. ماضی ابھی ہم آتے دوسرے کلمے کی طرف. آپ سے کہا تھا کہ کلمہ الرمی بھی ہم فعل یا فعلو ہو، مثلا ناقص سے یائی کی مثال ایک چاہیے فعل یا فعلو سے. تو مثلا رما ہے الرمی، الرمی رما یا رما سے رما یا یرمیو تھا. ٹھیک، رما یا یرمیو سے اب کیسے بنایا؟ رما سے رما یا تھا. اب دیکھو رما یا کو اعلال کرے تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا اعلال قلبی. کیسے قلبی ہوگا؟ یہاں پر دیکھو یا حرف علت متحرک ما قبل مفتوح ہے، لہٰذا قلب الف کرنا چاہیے اس یا کو، لیکن یا اسی طرح رہے گا. اس کی زبر کو ہی ہم اوپر کیا ہے کھڑا کر کے چھوڑیں گے تو کیا بن جائے گا؟ رما ہو جائے گا، الف کی صورت میں آ جائے گا. تو رما. اب پھر رمیا رماؤ، رمت رمتا رمینا، رمیتا رمیتما رمیتم رمیتی رمیتما رمیتن رمیتو رمینا. مضارع معلوم کی کردار کرو. یرمی یرمیان یرمون، ترمی ترمیان یرمین، ترمی ترمیان ترمون، ترمین ترمیان ترمینا، ارمی نرمی، آرمی نرمی. فوجی والا نہیں، یہاں پر مثال ہے پھینکنا، پھینکنا. ارمی میں نے پھینکا، نرمی ہم نے پھینکا. یہ تمام ترجمے تو آپ کے ذہن میں شروع سے ہم بتاتے ہوئے آئے ہیں، آپ کے ذہن میں انشاءاللہ ہو جائیں گے. صرف ایک کلمے کے آپ کو اگر ترجمہ مل جائے تو 14 کے آپ ترجمہ آرام سے احسن طریقے سے ہم سے زیادہ کر سکتے ہیں. جتنا پریکٹس اتنے حساب ذہن میں وسعت ہو جائے گی. امر معلوم. اب یہاں پر دیکھو رما یرمی سے امر معلوم کے ہم گردان کیسے کریں گے؟ لیرمی، وہاں پر یا گر جائے گا. لیرمی، لیرمیا، پھر وہاں پر پلٹ آیا لیرمیو، لترمی، لترمی، لیرمو، احسن، لیرمی، لیرمیا، لیرمو، لترمی، لترمیا، لیرمینا، ارمی، ارمیا، ارمو، ارمی، ارمیا، ارمینا. پھر لام پلٹ کے آئے گا لارمی، لنرمی ہو جائے گا. اب ماضی مجہول، مضارع مجہول، امر مجہول کی گردان کرتے ہیں. اب ماضی مجہول رما سے رومیا، ٹھیک ہے، رمایا سے رومیا ہو جائے گا. تو مضارع ماضی مجہول کی گردان کریں رومیا رومیا، رومو، رومیت رومیتا، رومینا، رومیتا رومیتما، رومیتم رومیتی، رومیتما رومیتن، رومیتو رومینا. مضارع مجہول کی گردان کرو رما یرمی سے یرما ہو جائے گا. یرما، یرمیانی، یرماؤنا، ترما، ترمیانی، یرمائنا، ترما، ترمیانی، ترماؤنا، ترمی، ترمین، ترمینا، ترمیانی، ترمینا. ٹھیک. ارما، نرما. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا ہم سوال کرتے ہیں. ترما یینا، ترماؤنا، ترمینا، ترمیانی، ترمینا. دیکھو جمع بھی اور ترمینا اور تثنیہ بھی آ گیا ہے تو اس میں کیا فرق ہے یہ آپ بتانا ہے. ٹھیک ہے. ترمین مفرد ہے، ترمین ایک جمع، دونوں تو ہے حاضر کے. مثلا ترمینی یہاں پر مفرد مؤنثہ ہے، مخاطبہ ہے، اور ترمینی کیا ہے؟ جمع مؤنث مخاطبہ ہے، دونوں حاضر ہے. ایک پہلا والا مفرد ہے ترمینی اور بعد والا ترمینی یہ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، حاضر ہے، مؤنث کے صیغے ہے. ٹھیک ہو گیا. امر مجہول کی گردان کرتے ہیں. لیرما. دیکھو امر مجہول رما یرمی سے لیرما ہو جائے گا. یرمی سے یرما. لیرمی سے کیسے ہوگا؟ مضارع معلوم سے. دیکھو مضارع معلوم سے ہم بنانا ہے نا. مضارع مجہول کیا تھا؟ مضارع مجہول یہ تھا یرما تھا. یرما سے ہم بنائیں گے تو آخر سے یا گر جائے گا تو میم کے اوپر زبر رہے گا. مثلا لیرما، لیرمیا، لیرماؤ، لترما، لترمیا، لیرمینا، لترما، لترمیا، لترماؤ، لترمی، لترمیا، لترمینا، لارما، لنرما ہو جائے گا.
لترمینا لارما لنرما ہو جائے گا. چند سوالات آپ کے لیے اگر پریکٹس کرنا ہے تو دیتا ہوں. بکا یبکی سے یعنی رونا رولانا، مثلا بکا یبکی بکایا یبکیو سے یہ ہے ماضی معلوم اور مضارع معلوم، یہ بھی آپ کر سکتے. بخیلا یبخلو بخیلا بخیلا نہیں خلا و یخلو خلا یخلو اس کا ہوتا ہے خلا یخلو کی گردان کر دے، مثلا ماضی مضارع امر کے معلوم مجہول دونوں کے. مثلا اسی طرح جرا یجری، مثلا جرا یا یجریو، مثلا جرا یا یجریو اس کے بھی ہم گردان کر سکتے ہیں، ضرب یضرب کے باب سے ہے. مثلا بدأ یبدو بدأ یبدو یہ بھی کر سکتے ہیں. مشا یمشی مشا یا یمشیو تھا اصل میں، اس کے بھی گردان کر سکتے ہیں. محاوا کیا ہے محاوا محا یمحو محا یمحو کے گردان کر سکتے ہیں، یعنی محاوا یمحو یمحو تھا یمحو ہو گیا محاوا، یعنی واوی کی مثال ہے. اسی طرح دعا و یدعو یدعو یا رما یرمی آپ نے کر دیا. مثلا اسی طرح یدعو یرمی کے گردان کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں آپ. یا اچھا ہدیہ 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 یہدا ہدیہ یہدا. مشی یمشا، مثلا مشیہ یمشو مشیہ یمشیو بتا دیا. غزو یغزو غزو یغزو فعول یفعول کے وزن پر دیکھو، غزو یغزو کے آپ بنائے تو بہتر ہے، آپ کی قابلیت صلاحیت بڑھ جائے گی. انشاءاللہ کل ہم لفیف کے چپٹر پہ ہم داخل ہوتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.